میں بلاول بھٹو سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، اگر آپ کے باہر کے دورے ختم ہو گئے ہیں اور باہر سلام دعا کر لی ہے مکمل، تو اگلا آپ نے کب لانگ مارچ کرنا ہے مہنگائی کے خلاف؟ کیونکہ مجھے امید تو یہی ہے کہ جس طرح مہنگائی اس وقت پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں ہوئی ہے، سندھ میں بھی حالات اتنے ہی خراب ہوں گے، اور صبح سے لے کے شام تک لوگ آپ کو کوس رہے ہیں کہ آپ تو آئے تھے اس حکومت میں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، ماشاءاللہ 1.5 مہینے کے اندر آپ نے آسمان سے مہنگائی لگا دی۔ دوسری جو بہت ہی اہم بات جو آپ سے کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بڑھاتے ہیں پیٹرول کی قیمت تو خرد و نوش کا قیمت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ میں نے آج صبح اخبار میں پڑھا تھا کہ خرد و نوش اس وقت 200% ان کی قیمت بڑھ گئی۔ کہاں گئے وہ سارے شور مچانے والے کہ غریب لوگ کیسے گزارا کریں گے؟ کہاں ہے وہ شہباز شریف جو کہتا تھا کہ میں آؤں گا اور مہنگائی ختم کروں گا؟ تو میں صرف، میرا خیال ہے میڈیا ضرور سوال پوچھے اس حکومت سے کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ پاکستان کو کیا تباہ کرنے آئے ہیں اور ختم کرنے آئے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو جو آپ نے ڈیولپمنٹ کی ہے اس میں یہی کیا ہے کہ نیب کے قانون ختم کر دو۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جی ووٹ کا طریقہ جو ہے وہی پرانا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کر دی۔ آپ نے کہا باہر کے جو لوگ ہیں ان کو ہم ووٹ ڈالنے دیں گے۔ یہ آپ نے ترمیم لے کے آئے ہیں اور ووٹ، کوئی اور کام آپ نے نہیں کیا۔ اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف اس پہ مکمل احتجاج کرے گی اور مسلسل احتجاج کرتی رہے گی۔ 3.5 سال کے عرصے کے اندر آپ مہنگائی کی بات کرتے تھے، میرا خیال ہے تحریک انصاف کی پرفارمنس واز ابو پار۔ ساری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے مہنگائی ہو کے لوگوں کے بڑے بڑے ملک جو تھے ان کے گھٹنے ٹیکے گئے، پاکستان واحد ملک تھا جو چل رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فیصل آباد کے اندر رولا پڑ گیا ہے اور سارے آپ کے ٹیکسٹائل اونرز جو ہیں وہ پروٹیسٹ اس بات کا کر رہے ہیں کہ 3.5 سال کے عرصے میں ہم نے ٹیکسٹائل یہاں سے یہاں پہنچائی اور تم لوگوں نے آتے سار کیا کام کیا؟ آپ نے گیس مہنگی کی، اول تو ختم ہی کر دی، اور بجلی لوڈ شیڈنگ کی، اور پیٹرول کی قیمت بڑھا کے اور ڈیزل کی قیمت بڑھا کے ہماری ساری انڈسٹری کو آپ نے تباہ کر دی ہے۔ دوسری بہت اہم چیز ہے، یہ تو ہو گیا مہنگائی کا سلسلہ۔ انشاءاللہ آج ہم شام 8 بجے آپ کو پتہ ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ لوگ نکل آئے ہیں، وہ اس مہنگائی کے خلاف مسلسل احتجاج کریں گے۔ جو بہت امپورٹنٹ دوسری بات ہے، آپ سب کے سامنے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، سب میڈیا ماشاءاللہ موجود تھا، اور آپ نے دیکھا ہے کس بربریت کے ساتھ، کس ظالمانہ طریقے کے ساتھ لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ اور میں نے 72 سال کی عمر میں پہلی دفعہ مجھ پہ FIR لکھی گئی کہ میں قتل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مطلب میرے اوپر جو لکھی گئی اس میں یہ تھا کہ میں قتل کرنے کی کوشش کی، اور میں پہلی دفعہ زندگی میں بیل لے کے آئی۔ تو ماشاءاللہ مبارک ہو ایسی حکومت جو آ کے پولیس گردی کے تھرو ماؤں بہنوں کے اوپر کیسز کر کے، ہمارے سارے ورکروں پہ کیس ہوئے میں 7 FIRs اس وقت چل رہی ہیں، 7 FIRs۔ آپ کے سامنے میڈیا گیا، میں شفیق آباد میں جا کے اپنی عرضی جو تھی وہ بار بار جا کے کہتی تھی کہ ہماری عرضی لو، FIR لکھو، کوئی FIR نہیں ہماری لکھتا تھا۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں سارے تھانوں پہ کہ جتنی 25 تاریخ کی کوئی بھی شکایت آئے آپ نے اس کو انٹرٹین نہیں کرنا۔ آپ خود بھی جا کے سارے تھانوں میں پتہ کر لیجئے، دس از دا اسٹینڈنگ انسٹرکشن ایٹ دا مومنٹ۔ آج ہم نے اپنے جتنے لوگ ہیں ہم نے اپنی پٹیشنز تیار کر دی ہیں، ریلیف آلریڈی الحمدللہ ہمارے وکیلوں نے جا کے، آپ کو پتہ ہے پہلے ان کو ریلیف دی ہے سیشن کورٹ نے، اور کہا ہے کہ یہ جو ظالم اوپر بیٹھا ہوا ہے، چور چکا قاتل آدمی جو بیٹھا ہوا ہے،
اس کی اوپر FIR کی جائے جس کا نام اپنا یہ ثناء اللہ ہے، اور اس کے علاوہ CCPO لاہور وغیرہ وہ تو وکیلوں نے قرار دی۔ آج عثمان ڈار جو ہے اس کو بھی کورٹ نے ریلیف دی اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کی FIR درج کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنی کل پٹیشنز جمع کروا رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ پیر والے دن جب یہ پٹیشنز کی ہیئرنگ ہوگی آپ سب چلیے گا ضرور میرے ساتھ، آ کے جا کے دیکھیے کہ ہمیں کیا مشکل پڑ رہی ہے۔ وہ حکومت، وہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو بے ایمان حکومت ہے، جو چوروں کی حکومت ہے، جو ایک فورن پریشر کی وجہ سے بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، IMF کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، وہ اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو عام عوام ہے اور جو ہم جیسے لوگ ہیں ہمیں جتنا دبایا جائے، کیوں حکم ملا ہے نا سرکار کی طرف سے، بڑی سرکار کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ان کو مارو پیٹو ختم کرو، کسی کو نہ چھوڑنا، جتنا ظلم کر سکتے ہو اتنا کم ہے۔ تو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب ہم سارے اپنی لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، اور خاص طور پہ شہباز شریف اور یہ جو جعلی ہمارا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے جس کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے، جو لوٹوں کی وجہ سے چیف منسٹر بنا، اب وہ جو لوٹے تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اب وہ جو لوٹے ہیں سارے، اب ان کی آپ کو پتہ ہے سیٹوں پہ نئی الیکشن ہونے لگی۔ افسوس مجھے اس وقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی تو کیا ہے، دے شوڈ ہیو بین ڈسکوالیفائڈ فار لائف، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضمیر بیچا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کا حشر نشر کر دیا، اور انہوں نے آ کے یہ جو اس وقت بحران پھیلا ہوا ہے یہ ان لوٹوں کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ اب الیکشن جو اناؤنس کیا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں جس ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آج صبح سے تحریک انصاف کی ساری جو قیادت ہے اس نے بیٹھ کے آج 100 سے زیادہ لوگوں کا انٹرویو ہوا ہے ان 12 سیٹوں کے لیے جو اس وقت نارتھ کی ہیں، اور جو ساؤتھ کی ہیں اس کے انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 20 کی 20 سیٹیں ہم آپ کو بتائیں گے، 20 کی 20 سیٹیں ہم اس کے اوپر کنٹیسٹ کریں گے if it is a fair election۔ میں آپ سے مکمل کر کے بات میں ضرور ان کو کہوں گی، یاسر کو، کہ آپ کو بتائے کہ اس وقت ہمارے لیے کتنا بڑا الیکشن کمیشن میں مسئلہ بن گیا ہے، ووٹر لسٹوں کا مسئلہ بنا گیا ہے، سارے حلقے جو ہیں ان کو الٹا پھلٹا کے اور ان کو ہر طریقے سے منور کر کے ان کے حالات جو ہیں خراب سے خراب تر گئے۔ اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس میں 350 افسر آتے سار، حالانکہ الیکشن اناؤنس ہو گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس نے حمزہ نے جو ناجائز بیٹھا ہوا ہے اس نے 350 افسروں کی تبدیلیاں کی، اس پہ کوئی ابھی تک آبجیکشن نہیں ہوا، نوٹس ضرور ہوا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو ایکشن لے نا کورٹ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے کہ جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دی تو آپ کو پتہ ہر قسم کا تبادلہ جو ہے اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے۔ انہوں نے 350 افسران کی پوسٹنگ اور پولیس والوں کی پوسٹنگ کی اپنی، تو جب سے حمزہ آیا ہوا ہے اور تو کوئی کام نہیں، اول تو سب کام انلیگل کیا اس نے جب تک اس کے پاس کیبنٹ نہیں تھی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اور اب اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے سوائے پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کے کوئی اور کام نہیں کیا، اور ہر جگہ اس نے اپنے بندے لگا دیے ہیں تاکہ الیکشن جب ہو تو وہی پرانی دھاندلی، وہی پرانے تماشے، وہی نوچ کھسوٹ، وہی جعلی ووٹیں، وہ سب کچھ کرے۔ ہمارا تو EVM کا مقصد یہ تھا کہ ایک بندہ ایک ووٹ ڈال سکے، انہوں نے ماشاءاللہ ایک بندے کے 4 ID کارڈ بنا رکھے جو 4 جگہ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہے۔ اس وجہ سے یہ انہوں نے پھر وہی تماشا نئے سرے سے شروع کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ اب کیونکہ ہمیں آپ کے سارے کرتوتوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وی ول بی دیر لوکنگ آفٹر آل دیز پرابلمس۔ آپ کو جہاں تک تعلق ہے اس وقت ہمارے جو ہوم ورک ہے بائی الیکشن کا وہ ہم نے مکمل طور پہ پورا کیا ہوا ہے، اور میں خاص طور پہ جو ہمارے
ILF کے انصاف لائرز فورم والے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. جیسے پچھلی دفعہ میں نے سارے میڈیا کو خراج تحسین پیش کیا تھا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید ہمارا بھی اسی طرح قتل عام ہوتا جیسے ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا. آپ کے کیمراز کیونکہ ہمارے پہ فوکس تھے تو ہم لوگوں کی جان بچ گئی، ورنہ تو ارادہ قتل ہی کا تھا ان کا. اگر آپ کو یاد ہو جس طریقے سے ڈنڈے برسائے جا رہے تھے میری گاڑی پہ، ایک ڈنڈا میرے سر میں لگ جاتا تو شاید اس عمر کے اندر I would not have survived. اب آگے میں آپ کو ایک اور آخری بات بتانا چاہ رہی ہوں. انشاءاللہ 4 تاریخ سے پیپرز جمع ہونے شروع ہوں گے، فل فلیجڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوگی. انشاءاللہ جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، کوئی بندہ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں روک سکتا. اور ہم سب سے آگے نکلیں گے اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں، کیونکہ انشاءاللہ ہم نے یہ الیکشن بتانی ہے ان کو کہ الیکشن اس مرتبہ تحریک انصاف کی اور کسی کی نہیں ہے. یہ لوٹوں کی سیٹیں کہیں اور نہیں جائیں گے. ایک بات میں ضرور یاسر سے کہنا چاہوں گی کہ آپ سے بات کریں، ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں جو بتائیں گے آپ کو کہ اس وقت ہماری ووٹر لسٹ میں کیا مسئلے بنے ہوئے ہیں اور ہماری جو ڈیلیمیٹیشنز ہوئی ان میں کیا پرابلم ہے. جی شکریہ. سب سے پہلے تو جو ہماری امپورٹڈ حکومت ہے وہ ملک کا جو معاشی دیوالیہ نکال رہی ہے، اس کے بعد ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتی ہے کہ اگلے الیکشن کی تیاری یہ ایک منظم دھاندلی کا پلان بنائیں، اور اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا. آپ خواہ مخواہ ہمارے جو PTI کے اسٹرانگ ایریاز ہیں وہاں سے ہمارے ووٹرز کے ناموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کو ایسے علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے جہاں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ ایک گزشتہ 2 دن سے ہم اکٹھی کر رہے ہیں شکایات، اور ظاہر ہے اس کا پھر ہر طرح سے ہم مقابلہ کریں گے. پہلے قانونی طور پہ الیکشن کمیشن کو شکایت کریں گے، ووٹوں کو واپس پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم ان کو یہ وارن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اگر قانون کے دائرے میں رہ کے سیدھا انہوں نے کام نہ کیا تو پھر ہر طرح کا پروٹیسٹ بھی کریں گے ان کے خلاف. جو حلقے بنائے جا رہے ہیں وہ بھی اسی پلاننگ کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں کہ PTI کے کینڈیڈیٹس کو ڈیمیج کیا جائے، اور نون لیگ کے جو متوقع کینڈیڈیٹس ہیں یا جو پہلے سے موجود ہیں ان کو فیور کیا جائے. جو ہمارے بالکل حلقے سیٹلڈ تھے ان کو چینج کیا جا رہا ہے. ایک مثال جو ہے وہ PP 74 ہے کوٹ مومن میں، جو کہ حلقہ صرف بنایا ہی اس لیے گیا کہ وہاں پہ جو حامد رانجھا صاحب ہیں ان کو وہ سوٹ کرتا ہے، اور وہ ان کا بڑا قریبی تعلق ہے ہمارے چیف الیکشن کمشنر سے. تو اور اس کی جو مختلف یونین کاؤنسلز کی ترتیب اس طرح دی گئی کہ خواہ مخواہ 3-4 حلقے ڈسٹرب کیے گئے ہیں صرف اس ایک حلقے کو بنانے کے لیے. اور اس میں ہم اس کو ظاہر چیلنج کریں گے، قانونی راستہ اختیار کریں گے، اور اگر اس کے باوجود ان پہ کوئی اثر نہ ہوا تو پھر جو اس کے خلاف بھی ہم پروٹیسٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جی اگر کوئی سوال ہے تو اینی کوشچنس؟ جی جی دیکھیں، آپ کے سامنے ہمارا بیسکلی میڈیا جو ہے وہ ہمارے کان آنکھیں، اس عوام کی آنکھیں اور کان ہیں. آپ کے سامنے ہیں کہ بغیر کسی گورنمنٹ کے آپ کے سامنے پولیس گردی ہوئی جو انسٹرکشن CCPO اور چیف سیکرٹری کے تھرو ہوئی، اور اس کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ سوائے حمزہ شریف کے کوئی اور بندہ نہیں تھا. آپ کے پاس گورنمنٹ نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے اس طرح کے آرڈرز دیے. آپ لوگوں نے اس بات کو اجاگر کیا تو سٹینڈنگ کمیٹی سینٹ نے بھی ساری چیزوں کا نوٹس کیا. آپ لوگوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں تو سیشن کورٹ بھی ہمیں ریلیف دے رہی ہے. ہم آپ کے سامنے یہ بار بار ساری باتیں اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ اصل آنکھیں اور اصل کان اس وقت ہمارا میڈیا ہے. کیوں اگر میڈیا بتائے کہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو we will be in a position to rectify it. ہماری مصیبت اس بات کی ہے کہ یہ اتنی چور حکومت ہے، ساری زندگی انہوں نے چوری کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ساری زندگی غلط کام کرنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اب میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ان کو صحیح کام کرنا نہیں آتا. they are not capable. اگر ان کو کہو نا کہ سیدھا کام کر لو تو کہنے جی کہ وہ کس طرح ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی الٹا کام کیا. therefore they are not
capable of doing it. سوائے جھوٹ بولنا, ہٹ دھرمی کرنا, لوگوں کو مار پیٹ کرنا, بدماشی کرنا, اس کے علاوہ ان کو کوئی اور کام نہیں آتا. اور آپ کے پاس اسٹینڈنگ ایویڈنس ہے. مجھے اس دن بڑا افسوس ہوا جب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن کا سانحہ, اور خان صاحب نے بالکل صحیح بات کہی تھی کہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ اگر پراپرلی ثناء اللہ اس وقت اس کے لیے سزا اس کو مل جاتی تو آج کسی پولیس والے کی جرت نہ ہوتی کہ عام آدمی, عام شہری کی پیسفل پروٹیسٹ, ایک پرامن پروٹیسٹ پہ وہ ڈنڈے اٹھاتے. احمد, آپ بتانا چاہ رہے تھے, یو ور ٹاکنگ اباؤٹ واٹ ہیپنڈ ان گوجرانوالہ. جی احمد صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں. جی چلیے. جی السلام علیکم. ٹیل دیم اباؤٹ واٹ ہیپنڈ. جو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ انتظامات تھے, یا جن لوگوں کی مشینری, جس کو آپ کہتے ہیں عام مشینری, جو کہ لوگ کرائے پہ دیتے لوگوں کو فیکٹریاں بنانے کے لیے, جس میں آپ کوئی بلڈوزر کہہ لیں یا آپ کوئی ایکسکیویٹر کہہ دیں یا کرین کہہ لیں, جس کا کوئی ہماری لانگ مارچ سے ایسا تعلق نہیں بھی ہونا تھا, ان سب لوگوں سے جو کام کر رہی تھی انہوں نے وہ مشینری کو پکڑ لیا, روک لیا, بلکہ کئی جگہوں کے اوپر تو مشینری کا اس حد تک نقصان کیا کہ ان لوگوں کا جو کہ عام اپنی مزدوری کرتے تھے اس مشینری کے ساتھ, ان لوگوں کو اس قدر لاس ہوا کہ 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ روپے سے زیادہ لوگوں کی مشینری کا نقصان کر دیا گیا, اس کو توڑ دیا گیا کہ وہ کہیں پر بھی غلطی سے بھی کسی ایسے کام میں استعمال نہ ہو جائے کہ جو کہ ہماری حقیقی آزادی کی مارچ کی طرف جا رہا ہوگا. تو اس حوالے سے اس کی بڑی پرزور مذمت کرنی بڑی ضروری ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کا کیا گناہ تھا, ان لوگوں کا کیا قصور تھا. اس کے علاوہ جس قسم کی ٹیئر گیس, شیلنگ اور لاٹھی چارج ہوا ہر جگہ کے اوپر, اس چیز کی بھی بڑی پرزور مذمت کرنا ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس آگے ہتھیار نہیں تھے, کسی قسم کے ہتھیار نہیں تھے. عورتوں پہ, بچوں پہ جو کہ وہاں پر دیکھا گیا کہ جو عورتیں جن کے لیے بالکل کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہتھیار نہیں, کوئی چیز نہیں, ان کے اوپر یہ کرنے کا کیا دکھ تھا. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں تو لاہور لبرٹی چوک کو بھی مینشن کروں گا کہ کیا لاہور لبرٹی چوک بھی کیا ڈی چوک تھا جہاں پر بے تحاشا شیلنگ ہوئی اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کی, کہ وہ تو پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے, وہ تو کسی قسم کی کسی قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے, وہ تو اپنا ایک پرامن احتجاج نوٹ کرا رہے تھے. تو جو کچھ لاہور ڈی چوک میں ہوا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پرزور مقابلہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف, اور آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے ضمنی الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف جیتے گی انشاءاللہ. اس قوم کو جو نظریہ دیا ہے خان صاحب نے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پوری قوم جاگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ میں نظر آئے گا. اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات میں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کل ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے اسٹے آیا کہ جی جو اسپیشل سیٹیں تھیں ہماری وہ ہمیں اس طرح سے واپس نہیں ملیں. تو اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ جو 5 اراکین ہیں جو کہ اسپیشل سیٹوں پہ تھے, کیونکہ اسپیشل سیٹ تو ایک لحاظ سے ایک تحفہ ہوتا ہے پارٹی کا, ایک ریوارڈ ہوتا ہے لوگوں کے ورکر ہونے کے اوپر اور اس چیز کے اوپر, تو اگر وہ منعرف نہ ہوتے تو ان کے ووٹ اسمبلی میں کاؤنٹ ہونے تھے. ان کو کیا اگر کوئی اور لوگ منعرف ہوتے اور وہ سیٹیں ختم ہوتی تو ان کو ڈی نوٹیفائی تو نہیں کیا جانا تھا, تو آج ان کو واپس نوٹیفائی کیوں نہیں کیا جا رہا اگر اس چیز کو اس حوالے سے دیکھا جائے. یہ صرف اور صرف کیونکہ ایک جعلی وزیر اعلیٰ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, اس بات کو رکھنے کے لیے کہ کہیں پی ٹی آئی میجورٹی نہ لے جائے اور کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, اس کو روکنے کے لیے اس حوالے سے کیا جا رہا ہے. تو اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی نشاندہی کرنا ضروری تھی اور پرزور مذمت کرنا بھی ضروری تھی. جی بتائیں. آپ یہ نہیں سمجھتی کہ پی ٹی آئی جو پنجاب ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے؟ جو ایک اعلان کیا تھا سابق وزیر اعظم نے کہ اسلام آباد پارٹی قیادت پہنچے, کارکن کو ہم نے دیکھا کہ وہ لاہور میں نکلے پائے, لیکن قیادت ان کو لے کر اسلام آباد پہنچنے کا جو میرا خیال ہے سب سے اہم چیز تو میرے ساتھ صداقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں, صداقت عباسی. آپ کو پتہ ہے یہ نارتھ کے ہمارے صدر ہیں, اور مجھے پتہ ہے آپ نے اسلام آباد میں یہ بندے لے کے اپنے دے لیڈ اینڈ دے ریچ. ہم نے یہاں سے جانا تھا, آپ سارے ہمارے ساتھ تھے, آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اتنی ٹیئر گیس آج سے پہلے کبھی نہیں چلائی گئی, یہ تو بات آپ مانتے ہیں. اور پھر ایسی ٹیئر گیس چلائی گئی جو ٹیررسٹ پہ استعمال ہوتی ہے, وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی, اس کے بھی شیلز دکھائے گئے. انہوں نے میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا کہ پولیس گاڑیاں توڑے. یہ پہلے دیکھا تھا گلو بٹ کے وقت پہ جب انہوں نے توڑی تھی, یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پولیس جو تھا وہ گاڑیاں توڑی تھی. تو امپورٹنٹ یہ چیز ہے, رکاوٹیں ڈالی گئیں. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ لوگوں نے کتنی ایفرٹ کی,
ये जिसको आप मम्मी डैडी पार्टी कहते थे, हर जगह हर औरत हर बच्चा, आपको पता है कि डी चौक में औरतों के ऊपर टेयर गैस की गई, वो मुंह धो के दोबारा आती थी, और ये इसकी वो सब अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है ये कहना कि नाकाम, मेरा ख्याल है हमारी बहुत कामयाब ये एहतजाज गया। वजह ये है कि ये सारे नंगे हो गए हैं, इनके सही चेहरे सब लोगों के सामने आ गए कि ये किस किस्म के लोग हैं। जी पीटीआई के हाथ इज्जत आई। पीटीआई ने असल शक्ल इस इंपोर्टेड हुकूमत की दिखा दी कि ये कैसी घटिया हुकूमत है। पीटीआई ने आपको सारा बता दिया। आप जिस चीज का रोना हम सारों से रोते थे, अब भी तो बोले और शोर मचाएं कि ये 60 रुपए कैसे बढ़ गया पेट्रोल। एक सेकंड, महंगाई जिसके बारे में एक तरफ एक शोर मचाते थे, ये तो इमरान खान ही था जो खड़ा रहा। और आज मैं आपको ये बात बता दूं, जो ये झूठ बोल रहे थे ना कि जी रशियन पेट्रोल, जो रशियन पेट्रोल और डीजल, इनका हमारा कोई समझौता नहीं, अब तो उनका समझौता हुआ है। देखिए, मेरा ख्याल है सबसे अहम बात समझने की कोशिश, आपको पता है कुछ इत्तेहादिये थे हमारे साथ जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट पे, हमारे साथ जो इत्तेहादिये खड़े रहे, जो हमारे साथ मार खाते रहे, हमें उनके साथ क्या नाराजगी है, वो तो हमारे साथ है, तो दिल स्टे विद अस। जी बेटा आप देख, हाँ जी बताइए। बेटा भला वो इलेक्टेबल्स तो सारे चले गए, हम वो जो जितने इलेक्टेबल्स थे और वो लोटे थे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो तो चले गए। अब तो देखे ना, जो भी जिसको भी वोट टिकट मिलेगा वो पार्टी का डाई हार्ड वर्कर है। वजह है वो हैं जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, वो हैं जिन्होंने पार्टी के लिए मार खाई है, वो हैं जो पार्टी के साथ कायम शायम है, उन्हीं को टिकट मिलेगा। दूसरी बात आपने कहा इलेक्शन कमीशन, देखिए हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के सारे जो अदारे हैं, हमारा फर्ज है कि तनकीद इसलिए नहीं हम करते कि खुदा ना खास्ता बंद कर दे, हम तनकीद इसलिए करते हैं कि आप ठीक करें अपने आप को। हम आपके सामने अगर तनकीद उन तक नहीं पहुंचाएंगे, वो अपने हालात कैसे ठीक करेंगे। उनको आम आदमी का पता होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव हैं, आपने गड़बड़ की हुई है, आप मेहरबानी करके हमारी शिकायतों को का अजाला करिए ना। दिस इज़ व्हाट वी वांट देम टू डू। जी एनी जी हमने तो कंट्रोल किया हुआ था। मेरा ख्याल है सबसे अच्छा, मैं देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग सारे नाराज थे हमसे और गिले शिकवे करते थे कि महंगाई है। आप मुझे बताइए पिछले 2 महीने के अंदर इस वक्त महंगाई की शरह कहां चली गई? इस तारीख में इससे पहले इस तरह महंगाई नहीं हुई। इमरान खान और उसकी हुकूमत ने महंगाई को पकड़ रखा था, उसको संभाला हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था। वो इनको तो समझ ही नहीं आई। जब ये आए, वी हैड टेकन वेरी डिफिकल्ट स्टेप्स। मैं आपको ये बता दूं, आपसे हमेशा जब मेरी होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं आपको एक बात बताया करती थी, मैं कहती थी देखें कोविड की वजह से बड़ी बड़ी जो दुनिया की ताकतें हैं उन्होंने भी घुटने टेके और पावर्टी इंडेक्स बढ़ा और हर जगह गुर्बत की सतह बढ़ी, हर जगह महंगाई हुई।
ادھر بھی مہنگائی ہوئی. آپ لوگ ہماری باتیں آج یہ آئے ہیں, انہوں نے مہنگائی اس لیے نہیں کی, انہوں نے اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے. ابھی میں دیکھ رہی تھی ٹک ٹاک کے اوپر, آپ کو بھی دکھا دیں گے, ایک ان کے بہت ماشاءاللہ بڑے وہ جو خدمت اور بہت ان کے پیار کرنے والے اپنا اینکر تھے, وہ پوچھ رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے اشتہار آپ نے کیوں لگائے بتانے کے لیے آپ ترکی جا رہے ہیں. ہم ترکی جا رہے ہیں, آدھے آدھے صفحے 2-2 صفحوں کے اشتہار لگائے, جی پرائم منسٹر ترکی جا رہے ہیں, جی پرائم منسٹر ترکی جا رہے ہیں, جی پرائم منسٹر. 3 دن اخباروں میں یہ اشتہار چلتے رہے, 3 دن آپ کس پہ. تو مسئلہ یہ ہے, وہ ملک جو اس وقت قرضے مانگتا پھر رہا ہے, کبھی IMF کے پاس جا رہا ہے, اور ان کے پاس آپ ان کی ہر بات مان رہے ہیں. ہمیں آپ برا بھلا کہہ رہے تھے, اب آپ ہر بات مان کے اور پھر اشتہار دے رہے ہیں کہ میں اتنے بہت سارے لوگ لے کے میں ترکی چلا گیا. آپ نے پتہ ہے ترکی نے بھی جو ان کے ساتھ کیا وہ واپس کر دیا. میرا یہ مطلب ہے اگر ہم نہ آتے نا, اور اس کے ہمارے بعد یہ نہ آتے, تو آپ کو فرق نہیں پتا چلنا تھا. اب تو فرق صاف ظاہر ہے. کیا کہتے ہیں, آپ کو پنجاب کا صدر دیکھنا چاہتا ادھر میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. کیوں ہو گیا ہے, ساڑھی لڑائی کرا ہوا میری ہے. پتر تیری مہربانی, تو میں نے پارٹیوں کٹا رہے ہیں. کیوں ہو گیا تیری یہ تھوڑا کام خراب کروں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ میں اپنے ورکرز, آخر میں اپنے ورکرز کا, اپنے سارے کارکنوں کا, اپنے سارے لیڈرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا, ہر بندہ لڑا, ہر بندے نے کوشش کی, لیکن اس طرح کا ظالمانہ طریقہ کسی نے نہیں دیکھا تھا. اور میں ویسے کریکٹ کر دوں کہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, نہ ہوندی تو میں اتنے کرسی تے نہیں بیٹھی ہوندی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اچھا چاہ پی لو نا, چاہ پی لینا. یہ ہماری بیٹا, میں نے دیکھا نا, مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی. جی مجھے اجازت, میں چلوں, ٹھیک ہو گیا نا. ہاں وہ کل بس آپ کو, ہاں بالکل فیور بند ہو گیا. اب منڈے کو آپ کو میں ٹائم بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی, 2 بجے کا ٹائم ہے. جی السلام علیکم جی, کیسے لائیو کوریج ہوئی ہے نہیں ہوئی, پکی گل ہے. جان میں یہاں اندر بیٹھی ہوئی تھی نا, انٹرویو لے رہی تھی. کیا خان صاحب نے بلایا, یہ بلایا, میں کچھ اہم ہو گئی ہوں. ہاں ہاں ضرور. سامنے آ صحیح نہیں آ رہے, پرلے پاس کی کرو جی ڈاکٹر صاحب, میں ڈاکٹر صاحب بس ٹھیک ہے, بن گئی.
सवाल करें लेकिन हमने नहीं किया, तो बाद में आपसे बात करें। नहीं आजा अनाउंस कर पाए। अच्छा भाई बनाओ उसको दे रहे हैं, बात करें आप।